الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور بے پناہ درود و سلام آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پناہ بلند و بالا شانوں والے دربار پاک میں پیش کرتے ہوئے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ احباب کو اس خوبصورت مسجد میں اس خوبصورت محفل میلاد پاک کے انعقاد پر یقینی طور پہ اللہ کریم جس سے راضی ہوتے ہیں اسی کو یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ ایسی محفل میں آتا ہے کہ ایسی محفل میں وہ سجاتا ہے۔ میں کوئی بیان وغیرہ کے لیے کھڑا نہیں ہوا، قبلہ صاحب کو ہی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں کہ جہاں انہوں نے خوبصورت بیان فرمایا وہاں ایک دو خوبصورت نعتیں بھی سنا دیں اور اس کے بعد ہم عشاء کی نماز کی طرف چلیں۔ رسول مقبول شہنشاہ کلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ ذکر فرما رہے تھے، آپ کے وسیلے کی بات فرما رہے تھے، آپ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے بارے میں فرما رہے تھے، آپ کی غلامی کا جو توق ہے وہ ہر وقت اپنے گلوں میں سجانے کے بارے میں فرما رہے تھے، اپنے نبی پاک کے وفادار رہنے کے بارے میں فرما رہے تھے، اور یہی پیغام دینے کے لیے فقیر یا قبلہ صاحب دنیا کے کونے کونے میں جا رہے ہیں کہ خوب اس بات کو سمجھ کے رکھو کہ سارا دار و مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو کہ وہ جو تمہیں تمام نعمتوں سے نوازنے والا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ نعمتوں کے بارے میں بھی دیکھا جائے کہ وہ نعمتوں سے نوازتا ہے تو جو سب سے بڑی نعمت اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ویسے انسان دنیا میں آتا ہے جب باشعور ہوتا ہے، اسے عقل آتی ہے، اس کے بعد اس کے نامہ اعمال میں لکھا جانا شروع کیا جاتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا اس کا نام اچھوں یا بروں میں آتا ہے۔ لیکن یہ جو نعمت مجھے اور آپ کو ملی، جو ہمارے رب نے احسان فرمایا، کرم فرمایا، اور جس کا اعلان بھی فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، یہ اتنا بڑا احسان اور اتنا بڑا اعلان ہے کہ قرآن کریم سے اگر ہم روشنی لیں تو میرا اور آپ کا وجود نہیں تھا، یا ہمارے سے بعد میں آنے والوں کا ابھی وجود نہیں ہے، لیکن اس عرفہ والا نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنی ہوئی امت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری نزدیک بہترین امت ہو، یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ہی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ تم پر میرا عذاب آئے۔ اب کیا آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کیا کہ کس وجہ سے تم میرے عذاب کی وجہ سے میرے عذاب سے بچے ہوئے ہو، کس وجہ سے میرا عذاب تمہیں نہیں گھیرتا؟
پتہ ہے نا سب کو اپنے معاملات کا، کیفیات کا، حالات کا، کہ کس قدر اس وقت ہمارے معاملات خراب ہیں۔ شاید پہلی امتوں میں سے ان میں سے کوئی ایک عیب ہوتا ہوگا جن میں اس وقت ہم مبتلا ہیں۔ مجموعی صورتحال جو امت کی ہے کسی سے چھپی ہوئی نہیں، لیکن کیا ادھر بات کرتے ہوئے کسی کا بھی چہرہ بگڑتا ہے یا ماتھے پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے جھوٹا ہے، منافق ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیا شکلیں بگڑتی ہیں؟ نہیں بگڑتی۔ کیا آگ برستی ہے؟ نہیں برستی۔ کیا پتھر برستے ہیں؟ نہیں برستے۔ کیا زمین کو اٹھا کے الٹ کر کے پٹک دیا جاتا ہے؟ نہیں پٹکا جاتا۔ سب کے سب چلے جاتے تھے۔ اگر فرشتے عرض کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو پرہیزگار ہیں، تو اللہ کریم فرماتے کہ سب کو اٹھا دو، آگے جس میں پرہیزگار ہے اس کے لیے اس کے آگے اجر موجود ہے۔ لیکن وہ یہ سب کچھ دیکھتا کیسے تھا، کیسے برداشت کر پاتا تھا کہ یہ نافرمانیاں، یہ سب کچھ سب کو پٹک دیا جاتا، کچھ نہ بچتا تھا۔ کبھی سیلاب آ جاتا، کبھی آگ برس کرتی، کبھی شکلیں بگڑ جاتی، کبھی چہروں پہ ماتھوں کے اوپر لکھ دیا جاتا کہ جھوٹا ہے، منافق ہے۔ آج بھائی صاحب آپ میں ہم سب کے سب بچے ہوئے ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا تو پتہ ہے قرآن کریم کی طرف رجوع کر اور اس کا شکر ادا کر اور اپنے نبی پاک کا دامن مضبوطی سے تھام لے۔ اگر نہ ملا جی پتہ لگ جانا، ادھر بولنا ہی بڑا مشکل ہوتا تھا۔ بندہ بولنے کے لیے کھڑا ہوتا اور اگر قول و فعل میں تضاد ہوتا، لوگوں کو کہتا خود نہ کرتا تو 1 منٹ نہیں لگتا تھا، ماتھے پہ لکھا ہوا آ جاتا، شرمندہ ہو کے باہر بھاگ جایا کرتا تھا۔ آج یہ سب نظام چل رہا ہے تو صرف ایک وجہ سے، کوئی تبلیغ شبلیغ نہیں، کوئی بڑی بڑیاں مساجد نہیں، کچھ نہیں، صرف اگر چل رہا ہے بچے ہوئے ہیں تو رسول اللہ کے صدقے سے بچے ہوئے ہیں۔ اس لیے دامن مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، اپنے آقا کے وفادار رہو۔ انہیں کسی کی احتیاج نہیں، ہم ان کے محتاج ہیں، ساری کائنات ان کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی پاک کا وفادار امتی رکھے۔ آئیے اب اسی ذکر پاک میں پرجوش طریقے سے شامل ہو جائیے۔ قبلہ صاحب تشریف لائیں۔